حضرت ایوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے، صاحب ثروت تھے، حق تعالیٰ کی دی ہوئی دنیاوی دولت بھی کافی تھی۔ آپ کی طاعت و عبادت کا آسمان میں چرچا تھا۔ ابلیس آسمان پر جاتا تو فرشتوں کی زبانی حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف سن کر تاؤ کھاتا۔ آخر ایک روز ابلیس نے کہا، ایوب مال و دولت کی وجہ سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اگر فقیر ہوتے تو خدا کی عبادت کبھی نہ کرتے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر خدا مجھے ان کی اولاد اور مال پر مسلط کر دے تو وہ عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و دولت پر مسلط کر دیا۔ ابلیس اپنی فوج لے کر حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور مال مویشی پر چڑھ دوڑا۔ زمین کے نیچے سے آگ برآمد ہوئی، تمام کھیتی جلا گئی اور تمام مویشی ہلاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام محراب میں کھڑے ہوئے نماز میں مشغول تھے۔ ابلیس نے آ کر کہا، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جس خدا کی تم عبادت کر رہے ہو اس خدا نے تمہاری زراعت اور مویشی ہلاک کر دیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے ہی مجھے عطا فرمایا اور تو نے ہی واپس لے لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات شکر سن کر ابلیس مایوس ہوا اور واپس چلا گیا۔ اس کے بعد جب شیطان آسمان پر گیا تو فرشتوں کی زبان سے یہ سن کر کہ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے شاکر اور صابر ہیں، بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوا، اب مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد پر مسلط کر دیا جائے۔ اولاد کی موت پر یقیناً ایوب کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ان کی اولاد پر تسلط عطا فرما دیا۔ ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مکان کو ہلا کر گرا دیا اور اس کے نیچے دب کر ان کی تمام اولاد ہلاک ہو گئی۔ اس موقع پر ابلیس ان کی خادمہ کی شکل میں آ کر رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ خادمہ نے عرض کیا کہ آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے سارے بچے دب کر مر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر صابرانہ انداز میں خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کے نوکر کی صورت میں آ کر کہنے لگا، ذرا گھر کی تو خبر لو، وہ تو منہدم ہو گیا، آپ کے بچوں کا خون بہہ رہا ہے، پیٹ پھٹ گئے ہیں اور آنتیں باہر نکل پڑی ہیں۔ یہ کہہ کر بری طرح سے رونے لگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس صدمہ عظیم سے رو پڑے اور کہنے لگے، اگر میں پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا۔ ابلیس یہ الفاظ سن کر خوش ہوا اور سمجھا بس اب میرا داؤ چل گیا، مگر اس کے فوراً بعد ہی حضرت ایوب علیہ السلام استغفار پڑھنے لگے اور شیطان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس واقعہ کے بعد ابلیس نے آسمان پر جا کر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کہو اب ایوب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرشتوں نے کہا، وہ خدا کا سچا بندہ ہے اور انتہائی صابر و شاکر ہے۔ اب ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایوب کے جسم پر تصرف کرنے کا اختیار دیا جائے۔ ابلیس کی درخواست منظور ہو گئی۔ ابلیس ہنسی خوشی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ شیطان نے آپ کی ناک میں پھونک ماری، جس کے اثر سے تمام جسم میں آگ سی مشتعل ہو گئی اور اس قسم کی خارش پیدا ہو گئی کہ کھجلانے سے گوشت کٹ کٹ کر گرنے لگا، ہاتھ اور پاؤں کے ناخن جھڑ گئے، جسم کی صرف ہڈیاں ہی رہ گئیں۔ جسم پر جو کچھ گوشت رہ گیا اس میں کیڑے پڑ گئے اور تمام جسم میں سخت درد اور تکلیف پیدا ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس مصیبت میں مبتلا پا کر ان کی 2 بیویاں تو رخصت ہو گئیں، مگر تیسری بیوی نے اپنی شوہر کی رفاقت نہ چھوڑی۔ ابلیس نے شہر والوں سے آ کر کہا کہ ایوب ایک متعدی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو آبادی سے باہر نکال دو ورنہ گاؤں کے سارے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گاؤں والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے باہر نکال دیا۔ بی بی آپ کو کندھے پر اٹھا کر بستی سے باہر لے آئیں اور ایک جگہ زمین ملائم کر کے آپ کو لٹا دیا۔ بی بی شہر میں محنت مزدوری کر کے روٹی لا کر حضرت ایوب علیہ السلام کو کھلا دیا کرتی تھیں۔ ابلیس لعین نے شہر والوں سے کہہ کر بی بی رحمت کا شہر میں داخلہ بند کرا دیا اور ان لوگوں سے کہلوایا کہ تو اپنے شوہر کو ہماری بستی کے پاس سے اٹھا کر کہیں دور لے جا۔ بی بی حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر شہر سے بہت دور ایک مقام پر لے گئیں۔ اس موقع پر بی بی نے کہا، آپ تو خدا کے نبی ہیں، اپنی صحت کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا تھا، اب ہمیں اس کی بھیجی ہوئی تکلیف پر بھی صبر کرنا چاہیے۔ اب بستی والوں کی یہ حالت تھی کہ بی بی کو اپنے گھروں میں نہ گھسنے دیتے۔ بیچاری بی بی دروازوں پر کھڑی ہو کر خالی ہاتھ واپس چلی آتی۔ غرض فاقہ کرتے کرتے جب کتنے ہی دن گزر گئے تو بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ رہی۔ ایک روز بی بی اپنا گیسو کاٹ کر ایک روٹی کے عوض فروخت کر کے حضرت ایوب کے پاس روٹی لے کر آئیں۔ بی بی کے گیسو نہایت حسین اور خوبصورت تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، روٹی کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت دیر تک رو کر صبر کر کے خاموش ہو گئے۔ اس دوران میں ایک روز ابلیس لعین طبیب کے بھیس میں بی بی سے ملا
اور کہنے لگا کیا ایوب کی بیوی تم ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو ابلیس نے کہا میں ان کا علاج کرنے کو تیار ہوں، بشرطے کہ وہ بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیں اور شراب پینے لگیں۔ بیوی نے اپنے شوہر سے اس طبیب سے ملاقات کا حال ذکر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سن کر بہت غصہ ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو تیرے 100 کوڑے ماروں گا۔ تجھ سے ابلیس لعین سے یہ نہ کہا گیا کہ اللہ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، زبان محفوظ تھی۔ جب زبان کا نمبر آیا اور انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اس تکلیف کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہو جاؤں گا، تو انہوں نے سخت رنج و کلک کے ساتھ خدا سے فریاد کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد سنتے ہی حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کا سیب دے کر بھیجا۔ سیب کھاتے ہی ان کے جسم کی ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایوب کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت کہاں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور انگلی پکڑ کر 10-12 قدم چلایا اور فرمایا زمین پر ایڑی مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بائیں پاؤں کی ایڑی زمین پر ماری، فوراً گرم پانی کا چشمہ ظاہر ہوا۔ پھر دوبارہ کہا ایڑی مارو، سرد پانی کا چشمہ ابلنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا گرم پانی سے غسل کرو اور ٹھنڈا پانی پیو۔ غسل کر کے پیتے پیتے ہی آپ کا جسم مبارک چاندی کی طرح چمکنے لگا اور اس کی سابقہ آب و تاب واپس آ گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا حلہ پہنا کر تاج زریں سر پر رکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبت سے نجات پانے کے شکریہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے تو آپ کے جسم پر سونے کی ٹڈیاں آ کر گریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو جمع کر کے کپڑے میں رکھ لیا۔ غیبی ندا آئی ایوب ہم نے تمہیں کافی مال و دولت عطا کیا ہے۔ عرض کیا یا الہی تیرے فضل و کرم کا تو میں محتاج ہوں۔ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کہیں گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آئیں تو بیمار شوہر کو نہ دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی تمہیں کس کی تلاش ہے؟ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں ابھی کچھ دیر ہوئی اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی، خدا جانے وہ کہاں چلا گیا۔ بی بی صاحبہ حضرت ایوب علیہ السلام کو شاہانہ لباس میں پہچان نہ سکی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تمہارے شوہر کی کیا علامت اور کیا حلیہ تھا؟ بی بی صاحبہ نے کہا کہ آپ بالکل میرے شوہر کے ہم شبیہ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایوب میں ہی ہوں۔ حق تعالی شانہ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منہدم مکان کی طرف اشارہ کیا، وہ اسی سابقہ صورت میں قائم ہو گیا۔ اللہ تعالی نے ان کے بچے بھی زندہ کر دیے، کھیت اور باغات بھی سرسبز ہو گئے اور اب تلا کا یہ 7 سالہ دور ختم ہو گیا۔